آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ اگست 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بچوں کی پرورش میں والد کا کردار، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ بچے والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچے کی تربیت میں جہاں والدہ کا رول اہم ہے، وہیں والد کا کردار بھی اتنا ہی اہم ہے۔ موجودہ دور میں تربیت ایک چیلنجنگ ٹاسک بن کر رہ گیا ہے۔ معلومات کی فراوانی اور ڈیجیٹل دور سے پہلے غیر محسوس طریقے سے والدین اپنی اپنی صنف کی تربیت کرتے تھے۔ لڑکیاں ماؤں سے پھوپھی، خالہ، نانی اور دادی کے ساتھ رہ کر تربیت پاتی تھیں، اور لڑکے اپنے والد، نانا، دادا، تایا اور چچا کے ساتھ تربیت پاتے تھے۔ خاندانی نظام مستحکم تھا۔ والدین کے پاس سوائے اپنے بچوں کے دوسری مصروفیت نہیں تھی۔ اب زمانہ تیزی سے بدل گیا ہے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت میں اہم ترین رول والدین کا ہے۔ جہاں والدہ کو بچوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنی پڑتی ہیں، وہیں بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے والد محترم کا تعاون نہایت اہم ہے۔ اللہ رب العالمین کا بنایا گیا نظام ہے کہ انسان کا بچہ والدین کے محفوظ ہاتھوں میں پرورش پائے۔ انسان کے علاوہ دیگر مخلوق کو اپنے بچے کو صرف غذا کی تلاش سکھانا پڑتا ہے، لیکن انسان کا بچہ جو بڑا ہوتا ہے، ہمہ جہت معاملات زندگی کو اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ اس کا جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی، حتیٰ کہ سیاسی شعور اور معاشی ارتقاء بھی والدین کی توجہ کا مرہون منت ہے۔ بچوں کی تربیت میں والد کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔ والد کی موجودگی اور توجہ بچوں کی نشو نما، اخلاقی تربیت اور سماجی صلاحیتوں کے فروغ میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پیغمبروں کا جو کردار قرآن کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں ہم والد کو بچے کی تربیت کے حوالے سے بہت متوجہ پاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی گفتگو جو انہوں نے اپنے بیٹے یوسف سے کی تھی کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی طبیعت اور ان کے بھائیوں کے درمیان حسد کے جذبات کا انہیں خوب علم تھا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے خواب بیان کرتے ہوئے کی گئی گفتگو کا جو نقشہ قرآن کھینچتا ہے، اس سے پدر اور پسر کے درمیان دوستانہ تعلقات کا اندازہ ہوتا ہے۔ سورہ لقمان میں بھی والد کے اپنے بیٹے کو نصیحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ والد کی اپنی اولاد کے تئیں فکر مندی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ وہیں بیٹیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ذکر ہوا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی نفسیات کا خیال رکھا، انہیں تحفظ کا احساس دلایا۔ والد سے بچے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، ان کی صحبت میں ڈسپلن سیکھتے ہیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنا، سماجی تعلقات کو استوار رکھنا، دیگر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے بزرگوں کے ساتھ رویہ، حساب کتاب اور لین دین میں شفافیت، اپنے کام میں دیانتداری، سچائی، ہمدردی، سلیقہ مندی، عادات میں ڈسپلن، گویا کہ والد کی زندگی سے جڑی ہر بات بچوں کے مشاہدے میں ہوتی ہے۔ تاریخ میں علماء و محدثین کے سوانح ابواب کا مشاہدہ کیجیے تو پتہ چلے گا کہ فقیہ والد نے اپنی بیٹی کو فقہی مسائل میں طاق بنا دیا۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھنے والی خاتون فاطمہ الفہری اپنے والد کے علمی ذوق اور شوق کی وارث بنی اور اپنی وراثت سے ملنے والے سرمایے کو دانشگاہ بنانے میں صرف کر دیا۔ آج کل اکثر خواتین بچوں کی تربیت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم بیٹوں کو کیسے کہیں کہ وہ نماز کی پابندی کریں، اپنے والد کو وہ نماز پڑھتا ہوا کبھی نہیں دیکھتے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت والد صاحب جاگنا یا جگانا بھی پسند نہیں کرتے، یا زبان کے برتنے کے حوالے سے کہتی ہیں کہ گالی دینا یا تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرتے ہوئے بچوں سے گفتگو کرنا، کاہلوں کی طرح گھنٹوں گھروں میں بیٹھے رہنا، کسی کو برا بھلا کہنا، بیوی کے ساتھ سختی برتنا والد کے مزاج میں ہیں، اور بچے مستقل یہ سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے میں گھروں کے اندر تربیت کا ماحول بنانا ہمارے لیے کیسے ممکن ہے؟ جواب یہی ہے کہ تربیت میں والد کے کردار پر بھی ہمیں کھل کر گفتگو کرنی چاہیے، انہیں بھی تربیت کے ماحول میں حصہ بنانا چاہیے۔ مرد تربیت کا سارا بوجھ خواتین پر ڈال کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہر دو کے لیے اس حوالے سے شعوری کوشش کرنا لازمی ہے۔ اولاد قیمتی متاع ہے، اس سے پہلے کہ وہ ضائع ہو، اس خسارے سے بچنے کے لیے کچھ باتیں ذیل میں بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، والد کا مثالی کردار۔ والدین کا رویہ بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے رویے، کردار اور اعمال کی بہترین مشاہد ہوتے ہیں۔ بچے اپنے والد کی عادات
گفتگو اور طرز زندگی سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نہ صرف سیکھتے ہیں بلکہ جب ہم انہیں کوئی نصیحت کریں تو وہ سب سے پہلے والدین کے عمل کی جانچ کرتے ہیں، آیا وہ اس پر عامل ہے یا نہیں۔ مبادا کوئی بے عملی دیکھ لیں تو فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں کہ والدین جھوٹ بول رہے ہیں۔ نمبر 2، محبت اور حفاظت۔ باپ بچوں کو محبت اور حفاظت کا احساس دلاتا ہے۔ والد کو اللہ رب العالمین نے گھر کے سربراہ کا درجہ دیا ہے۔ خاندان کا سب سے مضبوط کردار جو اپنے گھر کی مستورات، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے تحفظ کے احساس کا باعث ہے، وہیں ان کی محبت لڑکوں میں بھی خود اعتمادی کا سبب ہے۔ والد کا مضبوط کردار بچوں کی خود اعتمادی اور احساس تحفظ کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، تعلیمی رہنمائی۔ والد بچوں کی تعلیم میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی تعلیمی مشکلات کو سمجھتے ہیں اور انہیں حل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ آج کل والد کو بچوں کی فکر ضرور ہوتی ہے، تاہم اس فکر کے ساتھ اگر رہنمائی شامل ہو جائے تو بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ گھروں میں کتاب پڑھنے کا ماحول ہو، علم کے حصول کی ہمت افزائی کی جائے، بیجا توقعات کے برعکس حقیقی علم کی طرف رہنمائی ہو، تعلیمی مسائل کو حل کرنا ترجیحی ضرورت بنا کر پیش کرنے والی شخصیت ہو، بچوں کے ساتھ خوشگوار لمحے گزارنے کی عادات ہو تو بچوں میں اعتماد پروان چڑھتا ہے۔ نمبر 4، اخلاقی تربیت۔ والدین بچوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور ان میں اخلاقی قدریں پروان چڑھاتے ہیں۔ والد کا اہم رول ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے نوعمر بیٹوں کو مخاطب کر کے انہیں صنفی احترام اور لحاظ سکھاتے ہیں۔ لڑکوں کو یہ بات ماں سے زیادہ باپ بہتر طریقے سے سکھا سکتا ہے۔ باپ کے کردار کو بچہ اپنی ماں، بہن اور بیوی کے احترام سے مزین پاتا ہے تو وہی طریقہ خود بھی سیکھتا ہے۔ مثلاً بچہ اپنے والد کے ساتھ سفر پر ہو تو مشاہدہ کرتا ہے کہ ابو کسی خاتون کو جگہ دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نگاہ جھکی رہی، یا گھر میں صفائی کرنے والی خادمہ کے داخل ہوتے ہی دوسرے روم میں چلے گئے، کبھی اسے مخاطب نہیں کیا، یا لیڈی ٹیچر سے بات کرتے ہوئے نگاہ جھکا کر رکھی۔ یہی تمام چیزیں بچوں کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ ابو کے ساتھ بیٹا جب وقت باہر گزارتا ہے تو نشہ کرنے والے نوجوان ہوں یا فضول وقت گزاری کرنے والے نوجوان، انہیں دیکھ کر والد محترم کا تبصرہ کہ ایسے لڑکوں کی صحبت تباہی لاتی ہے، یہ تبصرہ نہیں ہوتا، بچے کے لیے اچھائی برائی کی تمیز اور گفتگو کا موقع ہوتا ہے۔ مسجد میں مقتدی کے آداب بھی بچے عملاً سیکھتے ہیں۔ رمضان کے احکام، زکوٰۃ کے مسائل، نماز جنازہ اور خطبہ جمعہ کے آداب، مسائل عیدین، یہ برسہا برس سے والد محترم سے سیکھا جا رہا ہے، لیکن یہ کردار آج کل بہت متحرک نظر نہیں آتا۔ اسکولی نظام کے حوالے کر کے والد محترم اب بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جن گھروں میں لڑکوں کے ایسے موضوعات پر گفتگو کا آج بھی مزاج ہے، وہاں نوجوانوں کی بے راہ روی کے مسائل کم ہیں۔ جہاں بچوں کو بچپن سے تنہا چھوڑ کر بے فکری اختیار کر لی گئی ہے، وہاں والد کے معطل کردار کے ساتھ بچے نوعمری میں قدم رکھتے تو ہیں، لیکن بے فکر اور لاپرواہ، لابالی کے شکار، صرف فیشن پرستی اور نشے کی عادت پود تیار ہو رہی ہے۔ نمبر 5، بچوں کے ساتھ خوشگوار لمحے۔ والد کا بچوں کے ساتھ وقت گزارنا بچوں کی جذباتی اور ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ صرف پیسے ہاتھ میں پکڑا دینا اور یہ تصور کرنا کہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے، صرف ان کے اسکول کے رزلٹ کے تقابل کرنے کی حد تک تعلق رکھنا، یا انہیں بات بات پر اخراجات کا احساس جتانا، تضحیک آمیز الفاظ کہنا، گھر یا خاندان کے دیگر لڑکوں لڑکیوں کی مثال دے کر غیرت دلانا، یہ تربیت نہیں ہے۔ ہر بچہ اپنے آپ میں ایک جہان ہوتا ہے، بے شمار صلاحیتوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ خوشگوار لمحے گزار کر ان سے قریب ہونا، ان کی صلاحیتوں کا ادراک کرنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، کھانے کے میز پر ان سے ہلکی پھلکی گفتگو کرنا، بچوں کو بولنے کا موقع دینا، اچھا سامع بن کر سننا، ان کے خیالات میں کجی محسوس ہو تو بہت احسن طریقے سے ٹویسٹ کرنا یا کسی کتاب کو پڑھنے کی ترغیب دینا، یہ سب کچھ بچوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کو جب والدین کے سامنے بولنے کا موقع ملے اور توجہ سے سننے والے سامع میسر ہو تو بچوں کی کمیونیکیشن سکل، خیالات کی ترسیل کی صلاحیت بہتر ہونے لگتی ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بچوں کے ذہن میں الہادی تصورات جگہ بنا رہے ہیں، یا مذہبی افراد سے نفرت کی باتیں کی جاتی ہیں، یا اسلاموفوبک نظریات انہیں بھی اپنے دین سے عدم اعتماد کا تصور دیتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یا فیمنسٹ نظریات انہیں متاثر کرنے لگتے ہیں۔ ان کے سامنے سودی نظام سے اسلام کے روکنے کی وجوہات، اسلام سے خوف کھانے کی وجوہات جیسے موضوعات بہت حکمت کے ساتھ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ان موضوعات پر خاتون سے زیادہ وہ اپنے والد ہی کی گفتگو سننا پسند کرتے ہیں۔ یاد رہے، ان کی گفتگو حتمی شکل اختیار نہ کرے، نہ ڈیبیٹ، مباحثے اور سخت رویے پر ختم ہو، بلکہ گفتگو کا رخ اوہ اچھا ہم دیکھیں گے، آپ بھی اسے پڑھیے، اس کی جانب ہونا چاہیے۔
اس سے بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کی اہمیت ہے اور انہیں سنا جاتا ہے۔ نمبر 6، اصول کا تعین۔ 7 سال کی عمر سے چھوٹے چھوٹے رول بنانے کی عادت ڈالنی چاہیے، جیسے اپنی پلیٹ آپ اٹھائیں، اپنا بستر طے کریں۔ والد بچوں کے لیے قوانین اور حدود متعین کریں تاکہ مؤثر ہو۔ یہ ان کی ذمہ داری اور نظم و ضبط کی عادتیں سکھانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خود بھی ان قوانین کے حوالے سے رول ماڈل بنیں، تیز آواز سے بڑوں کے سامنے بات نہ ہو، اساتذہ کا مذاق نہ بنائیں، گھر کے بزرگوں سے گفتگو میں احترام ملحوظ رکھیں۔ نمبر 7، پیشے سے متعلق گفتگو اور رہنمائی۔ بچے جب بڑے ہو تو ان کے سامنے پیشوں سے متعلق مثبت گفتگو ہوتی رہے۔ والد بچوں کو ان کے مستقبل کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتے رہیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، تاکہ لڑکیاں یہ محسوس نہ کریں کہ والدین کو ان کے مستقبل سے یا ان کی صلاحیت سے کوئی علاقہ نہیں، وہ صرف بیٹوں کے متعلق سوچتے ہیں۔ بیٹیوں کو خوب پڑھانے کی گفتگو ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ انہیں سمجھائیں کہ آپ پر اللہ نے گھر کی ضروریات کی ذمہ داری نہیں ڈالی ہے۔ تاہم اپنی ذاتی خواہش پر کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہو تو حدود کا خیال رکھتے ہوئے رکھ سکتی ہیں۔ نیز انہیں صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیں۔ والدین کی تربیت بچوں کی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، اور ایک والد کا مثبت اور فعال کردار بچوں کو زندگی کے مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 8، مشاورت۔ بلا تفریق جنس لڑکا ہو یا لڑکی، گھر کے مسائل میں مشاورت کرنا تربیت میں ایک معاون ترین ٹول ہے۔ گھر کے رنگ و رگن سے متعلق مشاورت، فرنیچر کی تبدیلی سے متعلق، گھر کے بجٹ اور چھوٹی بہن بھائی کی تعلیمی ادارے سے تعلق مشاورت، سیاسی و سماجی حالات سے متعلق مشاورت بچوں کی گھر میں شمولیت کو آسان بناتی ہے۔ وہ زندگی میں مشاورت کا سلیقہ سیکھتے ہیں، زندگی کے معاملات میں سنجیدگی اختیار کرتے ہیں۔ وہ سیکھتے ہیں کہ فیصلہ صادر نہیں کیا جاتا بلکہ مشاورت کے ذریعے کسی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ والد محترم کی عدم توجہی بچوں میں ناقابل تلافی نقصان کا سبب بنتی ہے۔ اس سے ہونے والے نقصانات آپ ذیل کے مطابق فہرست بنا سکتے ہیں۔ خود اعتمادی کی کمی، لاپرواہ اور مرعوب نسلیں اخلاقی پستی اور زوال و انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ والد کی عدم موجودگی یا توجہ کی کمی سے لڑکوں میں خود اعتمادی کی کمی ہو سکتی ہے اور لڑکیوں کو مایوس اور ڈپریشن کا شکار بنا سکتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور غیر اہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اخلاقی رہنمائی کی کمی، والد کا کردار بچوں کی اخلاقی تربیت میں اہم ہوتا ہے۔ ان کی غیر موجودگی یا لاپرواہی سے بچے غلط راہوں پر چل سکتے ہیں۔ مثبت رول ماڈل کی کمی، لڑکوں کو ایک مثبت مردانہ کردار ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے۔ والد کی عدم موجودگی سے انہیں ایسا ماڈل نہیں ملتا جس کی وہ پیروی کر سکیں۔ نفسیاتی مسائل، والد کی عدم توجہی سے بچے نفسیاتی مسائل جیسے ڈپریشن، انگزائٹی اور غصے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی کارکردگی پر اثر، والد کی رہنمائی اور حمایت بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں مددگار ہوتی ہے۔ ان کی عدم موجودگی سے بچے تعلیمی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں توجہ حاصل ہونے والے دوستوں کے ساتھ اپنے تقابل کرتے ہیں اور خود اذیتی کا شکار بننے لگتے ہیں۔ سماجی تعلقات کی استواری میں دشواری، والد کے بغیر بچے سماجی تعلقات بنانے میں مشکلات محسوس کر سکتے ہیں۔ انہیں معاشرتی میل جول میں دشواری ہو سکتی ہے۔ غلط سرگرمیوں میں شمولیت کا خطرہ، لڑکے جنہیں والد کی مناسب رہنمائی نہیں ملتی وہ آسانی سے بری صحبت میں پڑ سکتے ہیں یا غلط سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ والد کی عدم توجہی کے یہ نقصانات واضح کرتے ہیں کہ بچوں کی زندگی میں والد کا فعال اور مثبت کردار کتنا ضروری ہے۔ والد کی محبت، توجہ اور رہنمائی بچوں کی متوازن اور صحت مند نشو و نما کے لیے اہم ہے۔ وہ اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق سنجیدہ نہیں ہو پاتے، وہ اپنی شخصیت میں واضح طور پر خلا محسوس کرتے ہیں اور زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔